جمیل احسان آفریدی جو ہے ٹیکسی چلاتے ہیں، ان کو ایک سواری ملی، وہ لندن سے آئی ہوئی تھی، تو ان کا ایک پرس تھا وہ گاڑی میں رہ گیا تھا جس میں تقریباً 10 سے لے کے 11 لاکھ روپے تھے اور ساتھ اس میں پاسپورٹ تھا۔ جمیل احسان آفریدی کے پاس اس وقت جیب میں صرف اور صرف 10 روپے تھے۔ اس کے باوجود جیسے ہی یہ گھر پہنچے، انہوں نے پرس جب کھولا ہے تو اس میں یہ پیسے نکل آئے ہیں، تو اس نے واپس وہ مڑا ہے اور پھر جا کے جو ہے اس نے جو پیسے ہیں وہ جس کے تھے اس کو پہنچا دیے۔ ہمیں یہی سکھاتے ہیں قرآن کی تعلیمات ہے کہ حرام سے بچو، بھلے وہ 10 لاکھ ہو، 10 کروڑ ہو، اگر 10 ارب بھی ہوتے میں ان کو واپس کر لیتا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے فخر کوہدامان جمیل احسان آفریدی موجود ہیں۔ جیسے کہ کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا اور واقعہ جو ہے کافی فیمس ہو گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جمیل احسان آفریدی جو ہے ٹیکسی چلاتے ہیں اور ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کو ایک سواری ملی جو لندن سے وہ لندن سے آئی ہوئی تھی، تو ان کا ایک پرس تھا وہ گاڑی میں رہ گیا تھا جس میں تقریباً 10 سے لے کے 11 لاکھ روپے تھے، پاکستانی روپے تھے، اور ساتھ اس میں پاسپورٹ تھا۔ جمیل احسان آفریدی کے پاس اس وقت جیب میں صرف اور صرف 10 روپے تھے۔ اس کے باوجود جیسے ہی یہ گھر پہنچے، انہوں نے پرس جب کھولا ہے تو اس میں یہ پیسے نکل آئے ہیں، تو اس نے واپس وہ مڑا ہے اور پھر جا کے جو ہے اس نے جو پیسے ہیں وہ جس کے تھے اور جو جس کے پاسپورٹ تھا ان کا تھا اس کو پہنچا دیے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جمیل احسان آفریدی سے کہ ہوا کیا تھا، کرتے کیا ہے اور کیا صورتحال تھی، کیسا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا جمیل۔ وعلیکم السلام جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سا تھا کہ میں یونیورسٹی روڈ پہ جا رہا تھا، تو ایک سواری میں نے پک کر لی، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ٹیلی نار کا سم فرینچائز جانا ہے، تو میں نے کہا صحیح ہے ٹھیک ہے، لیکن فرینچائز تو اس وقت بند ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا چلو دیکھتے کوشش کرتے، اگر کھلا ہو تو صحیح ہے لے لیں گے ورنہ واپس آ جائیں گے۔ تو ہم یہ جہانگیر آباد تک واپس آ گئے، وہاں سے ہم نے ٹرن کر لیا۔ جب ہم نے ٹرن کر لیا وہاں سے تو ہم بوٹ سٹاپ پہ آ گئے، اس کو میں نے اتارا ناصر باغ روڈ پہ۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا چونکہ یہ چاچا جی اور اس کا چھوٹا بیٹا یہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھے تھے نا۔ میں دوبارہ واپس یونیورسٹی روڈ پہ آ گیا، میں نے ایک سواری کو اٹھا لیا، تو جس ٹائم وہ سواری میرے ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور پھر جب اترنے لگی تو اس نے یہ پرس کو اٹھایا تھا۔ تو پھر میں نے ان سے بہت بات چیت کے بعد میں نے ان سے وہ ریکور کر لی، اور پھر میں 9 بجے کا ٹائم تھا جس وقت میں گھر پہنچ گیا۔ تو گھر پہنچتے ہی میں نے جب بیگ کو کھول لیا تو اس میں برٹش پاسپورٹ تھے اور ٹکٹ وغیرہ تھے، اور تقریباً کرنسی تھی پاؤنڈز تھے اور پاکستانی کرنسی بھی تھی، یہ تقریباً 10-11 لاکھ لگ بھگ بنتے تھے۔ تو پھر ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان سے رابطہ ہو جائے، چونکہ ان کا نمبر کانٹیکٹ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ تو اس کے باوجود اس کا جو کووڈ-19 ٹیسٹ تھا تو اس پہ اس کا ای میل ایڈریس تھا، اس پہ ہم نے 3-4 ای میل کر لی۔ اس کے بعد تقریباً 15-10 منٹ کے اندر اس نے ہم سے رابطہ کر لیا، اور تو کیونکہ بہت کنفیوز تھا تو میں نے اس کو تسلی دی کہ آپ کا جو امانت میرے ساتھ ہے میں آپ کو یہ واپس کر لوں گا۔ صبح 10 بجے کا میں نے اس کو ٹائم دے دیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں خود آ رہا ہوں، لیکن میں نے اس کو پھر سمجھا لیا کہ ہمارے علاقہ بہت دور ہے اور کوئی اور مصیبت بن جائے گی تو میں یہ آپ کو صبح دے دوں گا نا۔ تو پھر اس طرح ہو گیا کہ میں نے اس کو اپنا وہ واٹس ایپ کر لیا اور اپنی گاڑی سے بھی پکچر لے لیے نا، میں نے اس کو سب یہ تسلی ہو جائے اور سکون سے آرام کرے۔ جب 10 بجے اس نے مجھے کال کی تھی تو 10 بجے ہمارا کچھ واقعہ ہوا تھا، تو پھر 4:30-5 بجے کا ٹائم تھا، میں اس کے گھر واپس آ گیا اور اس کو اپنا امانت واپس دے دیا وہاں۔ اچھا جمیل، ایک آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جیب میں جب آپ گھر سے نکلے تھے تو 10 روپے تھے اور پھر آپ کے پاس 11 لاکھ آئے، تو کیا سوچ کے آپ نے واپس کیے؟ آج کے زمانے میں تو لوگ جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے پیسے واپس کرتے ہیں حقدار کو، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ دل میں کیا ایسا خیال آیا آپ کا؟ میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا کہ کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات ہے کہ حرام سے بچو۔ آج کل تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کوئی کس طرح کاروبار روزگار میں کرتا ہے نا، تو کوئی دکان وغیرہ میں کوئی اور سسٹم ہے، جتنا بھی روزگار ہے اس میں یہ سود کا نظام ابھی آج کل بہت زیادہ ہو گیا نا، لیکن بچنا چاہیے حرام سے، بھلے وہ 10 لاکھ ہو، 10 کروڑ ہو، اگر 10 ارب بھی ہوتے میں ان کو واپس کر لیتا۔ اچھا جمیل، آپ کرتے کیا ہیں؟ کس ادارے میں کام کرتے ہیں یا ٹیکسی بھی چلاتے ہیں؟ تو کتنا مطلب کما لیتے ہیں آپ دن کو؟
میں خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوں. 15/5/2017 کا پولیو کیمپین تھا. تو اس وقت چونکہ میرا ٹیمپریچر بھی تھا اور میں پہاڑوں میں گر گیا تھا موٹر سائیکل سے, تو میں 4 گھنٹے وہاں پر اپنی ڈیوٹی پر لیٹ گیا تھا. تو وہ کوئی مانیٹر یہ ایجنسی سرجن تھا, زرین صافی نام تھا, اس نے 131 لوگوں کی بلا وجہ سیلری بند کی تھی. سب کی آن ہوگی, ابھی میری انشاءاللہ اس سے کم تک ہو جائیں گی نا. اور آپ ٹیکسی بھی چلاتے ہیں, تو ٹیکسی کب سے چلا رہے ہیں اور ٹیکسی آپ کی اپنی ہے؟ نہیں, ٹیکسی تو اپنی لیے لیکن ادھار پہ لیے, لوگوں سے, اپنے دوستوں کزن وغیرہ سے پیسے لیے نا. تو میں جب وہاں سے ڈیوٹی کرتا ہوں تو میں پشاور 3 بجے آتا ہوں, یہاں پر ٹیکسی کر کے 10-11 بجے میں واپس گاؤں چلا جاتا ہوں, پھر صبح ڈیوٹی پر جاتا ہوں. اچھا, مطلب آپ نے پاکستانیوں کا نام روشن کر دیا ہے, اور اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں آپ کی گونج ہے آپ کے نام کی, اور آپ کی ایمانداری کی مثال دی جا رہی ہے بیرون ممالک میں. تو کتنے ممالک سے آپ کو کالز آ رہی ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ یہ تقریباً یہ یورپین جتنے بھی ممالک ہیں نا, وہاں سے بہت کال آ رہی تھی نا. پرسوں میں نے صبح کا ٹائم تھا تو میں نے ڈائل کال بالکل ڈیلیٹ کیے تھے. جب میں نے رات کو پھر ڈیلیٹ کر رہا تھا تو 1137 کال میں نے ریسیو کی تھی ایک دن میں. اچھا, تو 1137 کالز آپ نے ریسیو کی تھی, یہ کس لیے آئی تھی آپ کے پاس یہ اتنی کالز؟ وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے ملک کا نام روشن کر دیا, یہاں پر نیوز بہت چل رہی ہے ہماری. بہت سے لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی کر لیا اور تسلی بھی دی کہ یہ ہو جائے گا, ہم یہ کر لیں گے. وہ اچھا, آپ مطلب آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور آپ نے اپنے جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے, تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب لوگ کالز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کے انٹرویوز دیکھتے ہیں اور آپ کمنٹس کرتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے بہت خوشی ہوئی, لیکن اس ٹائم میں بہت پریشر میں تھا اور بہت ٹینشن میں تھا. جس وقت یہ رقم میرے ساتھ تھا, جس وقت میں نے اس کو یہ اپنا امانت اس کو دے دیا, اس شخص کو, مجھے تسلی ہو گئی, میں خوش ہو گیا. اور الحمدللہ ابھی میں بہت خوش ہوں کہ وہ اس کو اپنا امانت مل گیا. اچھا جمیل, یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اس کو پیسے واپس کیے اور ساتھ پاسپورٹ بھی واپس کیا, تو اس کا کیا رد عمل تھا, کیا رسپانس تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ اس نے آپ کو کچھ دیا, انعام وغیرہ دیے؟ وہ تو بہت خوش تھے, بہت دعائیں دے رہے تھے مجھے, اور پھر میں اس سے پیسے نہیں لے رہا تھا. لیکن جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو اس نے میری جیب میں 10,000 روپے ڈالے. 10,000 روپے اس نے آپ کو انعام کے طور پہ دیے؟ انعام کے طور پہ دے دیے. اچھا, یہ بتائیے کہ کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی کہ وہ اس طرح وہ بھی ایمانداری دکھائیں, اور کیا نوجوان جو ہے, آپ بھی نوجوان ہیں, آپ 10-11 لاکھ سے چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر سکتے تھے, لیکن آپ نے وہ پیمنٹ اس کو واپس دے دی اور جس کی تھی, تو اس حوالے سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کو, یا جو بیرون ممالک ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے؟ میسج میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ حرام سے بچو. اگر وہ 1000 ہو بھلے کروڑ بھی ہو, حرام سے بچو. حلال کی کمائی میں جتنا مزہ ہے نا, اور جتنا سکون ہے, جتنا راحت ہے نا, تو وہ حرام میں نہیں. اگر آپ کے پاس جیب میں 10 روپے اور حرام آپ کے ساتھ 10 لاکھ ہے, تو 10 لاکھ میں آپ ٹینشن میں ہوگے. اگر حلال کی کمائی تھوڑی سی بھی ہو نا, بندہ خوش ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. جمیل, یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے پیسے واپس کیے, آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس پرس میں پیسے پڑے ہوئے 10-11 لاکھ روپے, تو گھر والوں نے کیا کہا آپ کو؟ امی نے یہ کہا کہ جلدی اس سے رابطہ کرو, یا ابھی اس وقت نکل جاؤ, جہاں پر آپ نے اتارے ہے نا وہاں پر کوشش کر لو, اگر نہیں ہے تو مسجد میں اعلان کرو کہ اس طرح کسی کا پرس رہ گیا نا. تو اس نے تو یہ کہا. پھر ہم نے ان سے بول دیا کہ نہیں, ہم نے ای میل کیے, تو وہ رابطہ جب کر لیں گے نا تو پھر بات کر لیں گے اس سے. اچھا, آپ کا جو آپ نے پیسے دے کے پرس کھولا, تو آپ کا پہلا خیال کیا ہے, آپ کو کیا ذہن میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ میرے ذہن میں آ گئے نا, اگر خدا نہ خواستہ میرے بچے کو کچھ ہو جائے تو میں اس پیسے کو اس سے کیا کروں گا. تو یہ تو حرام کیا ہے نا, تو پھر اس نیت سے کہ حرام لینا جائز نہیں ہے. اچھا جمیل, یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ہے 3-4 سال سے آپ کی تنخواہیں بند ہیں, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, تو آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, یہ بھی ذرا بتائیے گا. اور کیا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے, انہوں نے آپ کو بلایا ہے کہ جی ہاں ہم آپ کو تنخواہیں واپس کھول دیتے ہیں؟ ابھی تک تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا, کیونکہ میں 3 سال میں تک گیا ہوں. میرے ساتھ اتنے بنڈلز ہیں, درخواستیں دے کے میں تک گئے. میں نے کمشنر کو دیے, میں نے ڈی سی کو دیے, میں ڈائریکٹر کے پاس گیا ہوں, میں ACS کے پاس گیا ہوں, میں گورنر کے پاس گیا ہوں, میں وزیر اعلیٰ کمپلینسر کے پاس گیا ہوں, میں جتنے بھی ادارے ہیں نا
जितने भी, मैं 2.5 साल सूबाई मुहतसिब में केस लड़ा, लेकिन किसी ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया। जैसा कि आपने जमील एहसान अफरीदी की बात सुनी, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। इन्होंने ये कहा कि मुझे जब ये पैसे मिले तो मेरे दिन में एकदम ख्याल आया कि ये अगर ये पैसे मैं आप उस बंदे को जिसके हैं उसको लौटा दूं तो मुझे कितना सवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चाहता तो इससे 11-12 लाख रुपए से मैं अपना छोटा मोटा कारोबार भी कर सकता था, लेकिन ये हमारे लिए हराम है, इस्लाम में ये हराम है। तो सबसे बड़ी बात है जमील एहसान अफरीदी ने जो है पाकिस्तानियों का नाम रोशन किया, और वो कह रहे हैं कि पूरे यूरोप से जो है इनको कॉल्स आ रही हैं, साथ साथ पूरे पाकिस्तान से जो दूसरे चैनल्स हैं वो भी इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, और साथ ये कह रहे हैं कि मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने मैसेज दिया दूसरे नौजवानों के लिए, नौजवानों को भी, कि वो भी ईमानदारी दिखाएं। और इस दौर में ईमानदारी दिखाना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह इन्होंने ईमानदारी दिखाई है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो हराम खाना पसंद नहीं करते, ना वो हराम खाते हैं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ हलाल खाते हैं। और एक और बात, जो इनके पास उस वक्त जो घर से निकले थे और ये घर से जब निकल आया था तो उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, और 10 के बाद इसको 10 लाख मिले, लेकिन इन्होंने जो है उसमें कोई लालच नहीं की, जाके जो है वो पेमेंट वापस की है और बाकायदा जो है उस बंदे ने इनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अब्दुल के साथ अमजद अली खान, उर्दू पॉइंट, पेशावर।